بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ سدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کرے کہ اس سال ماہ رمضان 30 کا ہو جائے، یوں ہمیں ایک روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ایک جمعہ مزید نصیب ہو جائے گا، ورنہ عین ممکن ہے کہ آج ہی کا جمعہ جمعۃ الوداع ہو جائے۔ رمضان آیا اور چل بھی دیا۔ رمضان المبارک کے ابھی چند دن باقی ہیں۔ یہ مبارک گھڑیاں جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان ہمیں داغ مفارقت یعنی جدائی کا غم دے کر رخصت ہو جائے گا، اس لیے ان مبارک لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خوب توبہ و استغفار کر لیں، جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کر لیں کہ زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک لمحات کو غنیمت جاننے اور ان میں خوب نیکیاں کر کے بخشش کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ 40 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال کا ماہ رمضان المبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گزارا کہ ایک افطار اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے ہاں کرتے، ایک افطار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں فرماتے، اور ایک افطار کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے جاتے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے، 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے۔ اور فرماتے مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات یعنی جس رات کی صبح آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس رات تو یہ حالت کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا علم تھا۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کی صبح تھی، آپ سحری کے وقت بیدار ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا زوردار وار کیا،
جس کی شدت سے آپ کی پیشانی مبارک شدید زخمی ہو گئی۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑے آئے اور ابن ملجم بدبخت کو گرفتار کر لیا۔ اس دردناک واقعہ کے 2 دن بعد آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن ملجم قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اچھی جگہ ٹھہراؤ۔ بلکہ یوں بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس وقت لوگوں سے کہا یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ لوگ آپ کو دودھ پلانے لگے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اسے دودھ پلاؤ اپنے قاتل کو۔ یہ اخلاق ہے مولا علی کا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، اس کے حملے کے سبب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے قریب ہیں، اس کے باوجود آپ ابن ملجم کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ جانی دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو دور کی بات، ہم لوگ تو چند سکوں کی وجہ سے اپنے سگے بھائیوں سے لڑائی چھیڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھیں اور جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کام بڑا اوکھا ہے، سوکھا نہیں ہے۔ ہم اس زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں، باتیں لچھے دار کرتے ہیں، کہیں گے بھی معاف کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کر دے کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا نا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو معاف کر دینا ہے اور یہ جو حسن اخلاق ہے، یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑی عظمت والے لوگوں کا کام ہے، معمولی لوگ نہیں یہ کام کرتے۔ اور جو اعلیٰ ظرف کے مالک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں، کم ظرف لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اب بتائیے ہمیں اعلیٰ ظرفوں کے پیچھے چلنا ہے کہ کم ظرفوں کی صفوں میں کھڑے ہونا ہے؟ لہذا غلطیاں کوتاہیاں بندوں سے ہی ہوتی ہیں، غلطی کوتاہی بندوں سے ہوتی ہے، معاف کر دیا کریں۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں، ان میں اور ہم میں نبی کا رشتہ موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ سگا بھائی ہونا، ایک ہے ہم سب آپس میں مسلمان بھائی ہیں، اور ہمارے اندر رشتہ کون سا ہے؟ اگرچہ خونی رشتہ نہیں ہے مگر نبی کا رشتہ تو موجود ہے جو سب رشتوں سے بڑا رشتہ ہے۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، بدلے لینے پہ اتر آتے ہیں، اس نے یوں کیوں کیا تو یوں کیوں کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں مولا علی کا کردار دیکھیے، اپنے قاتل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن ملجم قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کو دودھ پلاؤ۔ کیسا اخلاق ہے مولا علی کا، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، قرآن کریم کی کئی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا وصف جسے قرآن کریم نے ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا، وہ ہے آپ کی شان سخاوت اور صدقہ و خیرات کرنے کی عادت۔ سخی تو اور بھی بہت ہیں
صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، ایک سے ایک سخی ملیں گے، مگر سخاوت کا جو نرالا انداز قرآن کریم نے مولا علی کا بیان کیا ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں ایک ایسا صدقہ کا بھی ذکر موجود ہے جو صرف اور صرف حضرت مولا علی کے علاوہ اور کسی نے وہ صدقہ دیا ہی نہیں ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ سنیں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی کہ میرے سونے نال گل کرنی ہوئے نا میرے محبوب نال تو پہلا صدقہ دے کے آیا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مولا علی نے سب سے پہلے صدقہ دیا اور پھر حضور سے بات کی۔ پھر مولا علی کیا، یا رسول اللہ انج ذرا لوگاں سے کم اوکھا نہیں ہو جانا، مشکل نہ ہو جائے گا اس طرح سے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ یہ کام مشکل نہ ہو جائے گا، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیا کہ بس ہون تو ایک کام ختم، ویسے بھی تسی گل کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہا، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ پاک نے اس امت پر آسانی فرما دی۔ یہ حضرت مولا علی کی نرالی شان ہے، پوری امت میں آپ کو ایک صدقہ دینے کی بھی سعادت حاصل ہے کہ وہ والا صدقہ ادا کرنے کا کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اسی طرح پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرالی سخاوت کا بیان ہے۔ کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، آپ نے وہ 4 کے 4 درہم راہ خدا میں صدقہ کر دیے، اور صدقہ کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا، آپ نے 1 درہم دن کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم رات کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم اعلانیہ طور پر صدقہ کیا اور 1 درہم چھپا کر صدقہ کر دیا۔ اللہ کریم کو یہ ادائے مرتضیٰ پسند آئی تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرما دیا کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات کے وقت اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شان بھی کیسی کیسی نرالیاں ہیں۔ ایک مرتبہ پتہ کیا ہوا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، یہ میں نے کچھ سوت کاتا ہے، اس کو بازار بیچ کر کچھ لے آئیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوت لے کر بازار گئے اور جا کر وہ جب بیچا تو وہ 6 درہم کا بکا۔ 6 درہم کا بکا نا، تو کسی سائل نے کہا کہ کچھ دے دو، وہ 6 کے 6 ہی اسے دے دیے، 6 کے 6 ہی اسے دے دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اچھا کچھ آگے آئے تو ایک شخص کو دیکھا ہاتھ میں اونٹنی پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی، اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، رسی پکڑی ہے اونٹنی کی۔ اس شخص نے کہا علی اونٹنی خریدو گے؟ کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔
کہا ادھار لے لو بعد میں پیسے دے دینا. کہا کتنے کی دو گے؟ 100 درہم کی دوں گا. خرید لی. وہ لے کر کچھ آگے چلے تو ایک اور شخص کھڑا ہے, کہنے لگا علی اونٹنی بہت خوبصورت ہے, بیچو گے؟ ہاں بیچ دیں گے. 160 کی لوں گا. ٹھیک ہے 160 کی لے لو. 160 کی بیچ دی. کچھ آگے چلے تو وہی شخص جس سے اونٹنی خریدی تھی وہ کھڑا ہے, علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دی. کتنے کی؟ 160 کی. تو پھر میرا 100 تو دو. یہ لو تم اپنا 100. وہ 60 درہم منافع لے کر گھر لے آئے. آ کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھولی میں ڈالے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ ماجرا تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. ارشاد فرمایا تمہیں اونٹنی بیچنے والا جبریل تھا اور خریدنے والا اسرافیل تھا, اور یہ وہی اونٹنی تھی جو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری ہوگی, جس پر بیٹھ کر آپ جنت میں داخل ہوں گے, اور اس سواری کے صدقے سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. آپ کی سخاوتیں بھی کیسی نرالی اور آپ کے انداز بھی کیسے نرالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کا ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے مولا علی کا. کیسے فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. اس آیت کریمہ میں امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کی ایمان افروز سخاوت کا بیان ہے. روایات میں ہے ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے. حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیمار ہوئے تو مولا علی مشکل کشا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فضہ آپ کی کنیز, انہوں نے منت مان لی کہ یہ بچوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے, ہم 3 روزے رکھیں گے. جب یہ منت مان لی تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی. اب روزہ رکھنے والے ہیں, روزہ رکھا ہے, افطار کا وقت ہوا ہے. جب افطار کا وقت ہوا ہے تو روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ دروازے پر مسکین آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھانا ہے, مجھے روٹیوں کی حاجت ہے. وہ ساری روٹیاں اٹھائیں اور مسکین کو دے دیں, پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر جب روٹیاں سامنے رکھی تو یتیم آ گیا, اس نے کہا مجھے روٹی چاہیے, روٹیاں اس کو دے دیں. تیسرے دن اسیر قیدی آ گیا, کہا روٹی چاہیے, روٹیاں اس کو دے دیں. تو میرے رب کو مولا علی کی یہ آپ کے خاندان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے قرآن میں اس واقعے کو نازل فرما دیا اور فرمایا اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا, اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو. اور پھر کیا فرمایا وَيَتِيمًا, اور یتیم کو. اور پھر کیا فرمایا وَأَسِيرًا, اور اسیر قیدی کو. تو اس آیت کریمہ میں مولا علی شیر خدا اور آپ کے اہل خانہ کی نرالی سخاوت کے چند حسین پہلو بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے کی ہوئی محبت بھی خالی نہیں جاتی ہے, ان کی سخاوتوں کے انداز نرالے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جب حیات ظاہری حیات تھی تو اس وقت ہی بانٹ رہے تھے, اب بھی انہی کا صدقہ چل رہا ہے, اب بھی انہی کا صدقہ چل رہا ہے. وہ کوئی شخص تھا نا, تو وہ اس کی دکان تھی, تو وہ اس کے پاس نا کوئی ہوشیار چلاک سے بندے اپنے تائیں, جو بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے تائیں بڑے ہوشیار چلاک بنتے ہیں, وہ آ گئے تو انہوں نے آ کر نا کچھ سامان لیا اس سے. جب سامان لیا تو لے کر کہنے لگے بل بنانا,
تو اس نے کہا پیسے دو بھائی. تو کہا پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم نے سنا ہے کہ تم علی سے بڑا پیار کرتے ہو. کہا ہاں میں مولا علی سے پیار کرتا ہوں. تو پھر علی کے نام پر دے دو نا, علی کے نام. اب وہ بندہ مولا علی سے محبت کرنے والا تھا, اس سے کبھی پہلے کسی نے ایسے مانگا ہی نہیں تھا. اس کی کیفیت بدل گئی, اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اس کی کیفیت بدلی تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, دے دیا. اب انہوں نے جا کر اور لوگوں کو بھی بتایا, وہاں پر جاؤ علی کا نام لو تو ملتا ہے. اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, اس سے سامان لیا. اس نے بھی پتا کیا کیا, اس نے نا ایک کھاتا بنا لیا, کھاتے کے اوپر لکھ دیا کھاتا بنام مولا علی, نیچے سامان لکھ دیا اتنا سامان ہے اتنے پیسے ہیں. پھر آیا کوئی علی کے نام پر دے دو, اتنا سامان اتنے پیسے ہیں. پھر آیا علی کے نام پر دے دو, اتنا سامان اتنے پیسے. ساری دکان کھاتے پر چڑھ گئی, ادھار ہو گئی ساری دکان. اب بچے گھر میں بھوکو فاقے. اب بیوی بھی ذرا کچھ تھوڑی سی وہ تیز تھی مزاج کی. اس نے کیا کہا, اس نے کہنا لو بھوکے مار رہے ہو ہمیں, بڑی محبتیں کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہو, کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہر شے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, ہمیں بھوکا مارنا ہے, بچے بلک رہے ہیں رو رہے ہیں. اس نے تنگ کرنا شروع کیا. کچھ دن اس بیچارے نے صبر تو کیا. ایک دن رات کو نا سویا, بڑا پریشانی کے عالم میں سویا نا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے, اور ساتھ حسنین کریمین علیہم رضوان بھی موجود ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے حسن حسین کہاں ہے تمہارا بابا, اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا, اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتا دمکتا چہرہ لیے ہوئے آئے, ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑی ہے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے پیسے لے کر آیا ہوں. وہ تھیلی اس شخص کو تھما دی. جب اس شخص کو تھمائی نا تو اسی وقت اس شخص کی آنکھ کھل گئی. دیکھا تو ہاتھ میں تھیلی موجود تھی, دیکھا تو ہاتھ میں تھیلی موجود تھی. بڑا خوش ہوا, وہ جلدی سے ہڑبڑا کر بیوی کو اٹھایا, کہنے لگا دیکھ میں جن سے محبت کرتا تھا, جن کا دامن پکڑا ہوا تھا, یہ دیکھ لے وہ لجپال ہیں, وہ مہربان ہیں, وہ کرم فرمانے والے ہیں. دیکھ لے آج کرم ہو گیا ہے, وہ خود بھی تشریف لائے ہیں, میرے آقا بھی تشریف لائے ہیں, حسنین کریمین بھی آئے ہیں, اور دیکھ نواز کے چلے گئے ہیں. اب وہ اور تیز تھی, اس نے کہا لو پہلے تو بھوکے مار رہے تھے, پتہ نہیں کس کا چرا کر لے آیا ہے, اب اندر بھی کرائے گا ہمیں, اب ہمیں اندر بھی کرائے گا. اب بات پہنچتی پہنچتی شہر کے قاضی تک پہنچ گئی. جب شہر کے قاضی تک بات پہنچی نا تو اس نے طلب کر لیا. جب اس نے طلب کر لیا تو جناب علی وہاں پر ماجرا کھل گیا. میں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ بھائی صفائی دو اپنی. اس نے ساری بات سنائی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے اپنے سٹاف کو بھیجا, اس نے کہا جاؤ بھائی اس کی دکان پر جاؤ, اور وہ جو اس نے کھاتا کا نام بتا رہے نا, کھاتا بنام مولا علی, وہ لے کر آؤ. اب وہ کھاتا بنام مولا علی لایا گیا. جب وہ کھاتا لایا گیا تو جناب علی اس کی ساری رقم کو ٹوٹل کیا گیا. پھر تھیلی کھولی گئی تو ہو بہو اتنی ہی رقم اس میں موجود تھی, ہو بہو اتنی ہی رقم اس میں موجود تھی. وہ قاضی صاحب اپنی مسند سے نیچے اترے, اور نیچے اتر کر کے آپ نے اس کو اور نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ حضور ہم بھی آپ کے خادم ہیں. یہ ان ہستیوں سے محبت کی ہوئی خالی نہیں جاتی. آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے نا, وہ ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گئے, وہ عمر بن خطاب سے فاروق اعظم ہو گئے ہیں, وہ عثمان بن عفان سے با حیا اور عثمان غنی ہو گئے ہیں, اور وہ علی المرتضیٰ سے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہو گئے ہیں. اور وہ ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تیرے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اور یہاں تک ہی نہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نا, ایک دن آپ ارشاد فرماتے علی تمہیں حدیث نہ سناؤں؟ کہا ضرور حضور ارشاد فرمائیے. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے
کہ روز محشر پل صراط سے وہی گزرے گا جس کا نام علی کی قلم سے نکلے گا. جس کا نام علی لکھ دیں گے، جس کو اجازت عطا فرما دیں گے، وہ پل صراط سے گزر جائے گا، اس پر کرم ہو جائے گا. تو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی نا آپ کو سناؤں حدیث؟ جی سنائیں. کہا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اے علی، اس کا نام نہ لکھنا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض پایا جاتا ہو. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان نرالی ہے. آپ کا انداز زندگی کیسا تھا، آپ کا انداز زندگی کیسا تھا. خدا کی قسم، ڈھیروں ڈھیر مال آتا تھا، ڈھیروں ڈھیر مال آتا تھا. اور کیا کرتے تھے آپ؟ ایک ایک دن میں ہی وہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا کرتے. اور کیا ارشاد فرماتے؟ اے دنیا، علی نے تم کو طلاق دے دی ہے. اے علی، اے دنیا تجھے علی نے طلاق دی. اے دنیا تجھے علی نے طلاق دی. اے دنیا تجھے علی نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی. یہ ارشاد فرمایا کرتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر نا ایک دن آپ تشریف فرما ہیں تو ایک سائل آیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے بہت کچھ اس کو عطا کیا. جب عطا کیا نا تو کہنے لگا مجھے تو عطا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کے گھر کے سامنے یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں یہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، ان کو بھی کچھ دے دیتے. کہا یہی اس گھر کے مالک ہیں، یہی اس گھر کے مالک ہیں، اور یہ مولا علی مشکل کشا ہیں، اور خود خوراک کیا کھاتے ہیں؟ پانی میں بھگو کر ٹکڑے کھاتے ہیں. روایت میں آتا ہے ایک بار نا ایک شخص نے دیکھا روٹی ہے خشک، وہ نا ٹوٹ نہیں رہی، تو مولا علی نا اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ کر اسے ایسے مکی کے ساتھ نا توڑتے ہیں، ٹوٹتی نہیں ہے، پھر اس کو توڑتے ہیں، ٹوٹتی نہیں ہے، زور سے مارتے ہیں نا، پھر اس کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی کر کے نا اس خشک روٹی کو پانی میں ڈبوتے نرم کر کے کھاتے. ایک نوجوان نے دیکھا تو دیکھ کر نا تو وہ اپنے لبوں پر مسکرایا، کچھ زیر لب مسکرایا کہ آپ میں آپ جو ہے وہ قوت رکھتے تھے، دلوں کا ہاتھ ڈالتے تھے. آپ نے اس کو بلایا، کہا اس بات پر ہنس رہے ہو، کہاں وہ علی جو خیبر کا دروازہ توڑ لیتا ہے، اور کہاں آج وہ علی ہے کہ جس سے خشک روٹی بھی نہیں ٹوٹ رہی. تو سنو، وہ جو دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے یا دھکا لگا کے کھولتے تھے، علی نے اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا. تم آج بھی وہ خیبر لاؤ تو علی وہ دروازہ اور اس کو اکھاڑ بھی لے گا. کیوں؟ کہ وہ علی نے اپنے ایمان کی قوت سے اکھاڑا تھا، اور یہ علی کی جان کی اپنے جسم کی قوت ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہے کاش ہم صرف نعرے لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لگانے بھی چاہیے، حرج نہیں ہے، جائز بھی ہیں، لگانے میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ محبت کر رہے ہیں نا ان کا انداز زندگی کیسا تھا. ہمیں ان کے انداز زندگی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم نام لیوا تو ان کے ہوں لیکن دور دور تک ہماری طبیعت میں ان کی کچھ اثرات محسوس نہ ہو. درست نہیں. سخی ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ساتھ سخاوت کرے، جس کے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ سخاوت کرے. دعوت اسلامی کے بہت سارے دینی کام ہیں، ان کاموں کے لیے ہمیں آپ کی زبردست حاجت ہوتی ہے. ہم آپ سے چندے کی بھی اپیل کرتے رہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کو اپنے جو ہیں وہ عطیات، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات دیا کریں. 1 ارب 5 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہیں ہیں جو ہمیں اپنے اجیروں کو دینی ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں آپ مہربانی فرمایا کریں. چھوٹا سا حفظ آباد شہر ہے، 35 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کا خرچہ ہے. آپ لوگ چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کے دیے ہوئے سے یہ الحمدللہ پیسے لگتے ہیں، کام ہوتے ہیں.
فیضان مدینہ ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی آپ لوگوں کے دیے ہوئے چندے سے ہی تعمیر ہوتا ہے۔ یہ تو سارا سلسلہ وہ جو چلتا رہتا ہے، لیکن آج میں نے آپ سے تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ایک بات کرنی ہے۔ وہ پتہ ہے کیا؟ مسلمانوں کا ملک ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لوگوں کی مینٹالٹی یہ بن گئی ہے کہ رات کو سحری میں کھاتے ہیں اس لیے کہ سویرے روزہ رکھنا ہے، دبا کے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں، لوگوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جب روزہ کھلتا ہے تو پھر کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ساری دیہڑی بھوکے رہے ہیں، پھر دبا کے کھاتے ہیں۔ اچھا وہ کھانے کے بعد پھر تراویح کے بعد کہتے ہیں حضرت بھوکے جی نہیں لگ گئی، لیا کو منہ کرارا کرا دے، پھر کھاتے ہیں۔ مینٹلٹی بن گئی ہے، ذہن نہیں رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان گرمیوں کے روزے پسند کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، مولا علی فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اسی کہنے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ روزے ٹھنڈے ہو گئے۔ جو عبادت گزار لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ عبادت میں مشقت ہوگی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا نا مشقت والا ذہن نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں بہت سارے مریض ایسے بچے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بچے، ان کو مہینے میں ایک بار یا دو بار اگر خون نہ ملے تو ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے، ان کے مرنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اور ان کے والدین سمجھ سکتے ہیں اور وہ بچے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزرتے ہیں، یا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حساس دل کے مالک ہیں اور جو ان کو دیکھتے ہیں اس حالت میں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے مسلمانوں کے ملکوں میں مرتے ہیں اور رمضان میں مرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان خون نہیں دیندے، اسی روزہ رکھیا ہوا ہے۔ ان پڑھ، جاہل، جہالت ہے ہماری، یہ ہمارے ان پڑھ ہونے کا ثبوت ہے۔ وگرنہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، خون دینے سے آپ کے روزے پر کوئی اتنا اثر، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا خون دینے کا۔ لیکن پنڈائیں چلو کوئی بندہ بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے نا، دو ٹرالیاں انہوں نے نال آ جان گیاں، تو جس نے پتہ لگے گا نا جناب انہوں بی پازیٹیو خون دی آ جاتے، سارے لوگ کرمو کرمی جناب پراں اورا پراں نکل جان گے، تو انہوں نے وارث موڑا مسیتاں چلان پہ کران دے جناب خون چاہیے، جڑے پنڈوں دو ٹرالیاں بھری کے آئیں ہو ٹر گیا ہاں نہیں خون دینا۔ ان پڑھ جاہل قوم۔ اب آپ بتائیے مجھے، میرے اور آپ کے پاس چلو پیسے تو ہوں، ہم سخاوت کر لیں یا نہ بھی کریں، خون تو ہمارے پاس ہے یار، اس کے ساتھ ہم کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے؟ ارشاد فرمائیں، بچا سکتے ہیں نا؟ تو کیا خیال ہے کہ پھر ہمیں جو لوگ جن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ یہ خون دے سکتے ہیں، ہم نے ٹیسٹ ہی کرانا نا اپنا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو 50-60 سال کے ہیں، ان کا تو خون نہیں لیتے نا، یا بعض لوگ وہ ہیں کہ جو گولیاں دوائیاں پہلے سے، شوگر کے مریض، یہ وہ معاملات ہیں، ان سے بھی نہیں لیا جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ صحت مند جو نوجوان ہیں وہی خون دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے وطن عزیز میں ہمارے پاس خون ہونے کے باوجود ہمارے مسلمانوں کے بچے صرف اس وجہ سے مر رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے تکلیف میں ہوں کہ ہم ان کو بلڈ نہ دیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بلڈ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کی عمر ہے کوئی 18-19 سال، 18 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ بلڈ دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 100 اسلامی بھائیوں نے کیا ہوا ہے، اعتکاف کیا ہوا ہے، کچھ آپ لوگ بھی آئے ہیں۔ کوئی آج میری مدد کرے گا کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو حافظ آباد میں اس وقت اشد خون کی حاجت ہے، وہ بچے اس وقت شدید تکلیف میں، کرب کی حالت میں، کوئی میری مدد کرے۔ اور وہ جس کو 3 ماہ ہو گئے ہوں اس نے خون نہ دیا۔ عمیر بھائی آپ نے 3 ماہ پہلے جو شب برات پر دیا تھا خون کے نہیں؟ اس سے پہلے 3 ماہ ہو چکے ہیں؟ اچھا، جس کو 3 ماہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے اس نے بلڈ دیا ہو، وہ اگر اپنی زیارت کرا دیں تو مدینہ وہ کھڑے ہو کر زیارت کرائیں، کھڑے ہو کر زیارت کرائیں گے تو اوروں کا بھی ذہن بنے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔
ماشاء اللہ مرحبا. کتنے ہو گئے جی؟ کتنے ہو گئے گن لیں جی. 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ تھوڑے ہیں نا، تھوڑے ہیں. ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت کریں. شب برات پر مجھے پتا ہے کافی اسلام بھائی نے خون دیا تھا، آپ میں سے بھی ہوں گے جنہوں نے شب برات پر خون نہیں دیا. تقریباً میرا خیال ہے 85 یا 84 بوتلیں ہوئی تھیں شب برات پر ہم نے دی تھیں. لیکن اس وقت بڑی حاجت ہے. رمضان المبارک میں مجھے بتایا گیا کہ بہت حاجت ہے، بہت حاجت ہے. تو یہ کتنے ہو گئے اسلام بھائی؟ ذرا گن لیں. 8 اسلام بھائی. چلے مزید انشاءاللہ عز و جل ذہن بناتے ہیں. تشریف رکھیں. تو میں انشاءاللہ آج عرض کرتا ہوں یہ 8 اسلام بھائی رات کو کھانے کے بعد کسی مخصوص ٹائم میں انشاءاللہ عز و جل ان سے بلڈ لے لیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ عز و جل سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.